خدیجہ طاہرہ ایک ایسے مقام پر فائز ہیں کہ اپنے معاملات میں صاحب اختیار ہیں، اور صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صاحب ثروت بھی ہیں، یعنی دونوں باتیں آپ کے ہاتھ میں، اس کے باوجود آپ کا مقام اور کردار کتنا بلند۔ غور کیجئے گا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کو ایک اور لقب دیا گیا، صدیقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب خدیجہ طاہرہ کو صدیقہ کے نام سے بھی یاد کیا۔ صدیقہ یعنی کہ عصمت کے مقام پر فائز۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے عصمت کے مقام پر فائز کیسے، تو آئیے مثال آپ کو اس طرح دے دی جائے کہ ہر شب جمعہ یا روزانہ کم از کم صاحبان ایمان بعض ایسے روز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بھی شب جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ زیارت وارثہ مبسوطہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ابا عبداللہ ایک نور اس طرح سے کہ پاک اور پاکیزہ اسلاب اور ارحام میں رہے۔ اب اگر صلب کی بات کریں اور رحم کی بات کریں، اگر صلب مصطفیٰ ہو تو رحم خدیجہ طاہرہ ہو، صلب کی طہارت پہ یقین ہو تو رحم کی طہارت پہ یقین کرنا ہوگا۔ اگر صلب معصوم ہے تو رحم بھی معصوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی مثال کہ ائمہ طاہرین معصومین کی مائیں باقرہ ہی تھیں، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ رس، نہ کوئی آلودگی شرک، نہ کوئی گناہ معصیت پروردگار۔ اس اعتبار سے اتنی بڑی معصومہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں کیسی ہونی چاہیے؟ یوں سمجھیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جس کی طہارت کی گواہی دیتے ہو، اس بی بی کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کہہ کر یاد کیا جاتا تھا، تو طاہرہ ہو تو پھر مطہرہ کی ماں بنے، صدیقہ ہو تو صدیقہ کبریٰ کی ماں بنے، معصومہ ہو تو معصومہ کی ماں بنے، اور ایسی معصومہ کی ماں بنے جس سے پورے 11 امام معصوم آنے والے ہو۔ تو خدیجہ طاہرہ کو سمجھنے کے لیے معیار بلند کیجئے۔